بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ صلوات۔ قرآن مجید کا 18واں سورہ کہف، اور سورہ کہف کی 50ویں آیت مبارکہ کا ابتدائی جز، جسے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اذ قلنا، یہ اذ عربی میں قواعد کے اعتبار سے کلمہ تذکر ہے، اور کلمہ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اذ عربی زبان میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مخاطب کسی مخاطب کو کوئی پرانی بات، کوئی پرانا زمانہ، کوئی پرانا واقعہ یاد دلا رہا ہو۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، اے رسول، اے میرے حبیب، تم یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ اے رسول، تم اس واقعے کو یاد کرو۔ معلوم رسول سجدہ آدم کے موقع پر موجود تھے، ورنہ اللہ آیت میں رسول کو آدم کا واقعہ یاد نہ دلاتا۔ اچھا، کیا صرف رسول موجود تھے؟ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ آدم سے قبل تھے؟ فرمایا کنت نبیًا، میں آدم سے قبل نبی تھا۔ وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت آدم سے قبل نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں کو طے کر رہے تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ آدم سے قبل تھے، کہاں رہتے تھے؟ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے 12ویں امام ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ سیدھا سا اس کا ایک جواب تو یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا تمہارے 12ویں امام ہیں تو کہاں رہتے ہیں بتاؤ؟ بھئی جہاں آدم سے قبل رسول رہتے تھے وہیں اب وہ رہتے ہیں۔ اچھا، رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ آدم سے قبل کیا عمل کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ تو رسول اللہ نے، دیکھیے واحد متکلم کا صیغہ اب رسول نے استعمال نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا رسول سے آدم سے قبل آپ کیا تھے، تو رسول نے فرمایا کنتو، میں نبی تھا، میں۔ اور جب یہ پوچھا گیا آپ آدم سے قبل کیا کرتے تھے، سجد تو نہیں کہا بلکہ ارشاد فرمایا سنو آدم سے قبل کیا کرتے تھے، سنو سجدنا فسجدت الملائکہ، سنو آدم سے قبل میں نہیں، آدم سے قبل ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے۔
یعنی رسول موجود تھے، آل رسول موجود تھے سجدہ آدم کے موقع پر۔ اچھا آیت کا ترجمہ کر دوں، اذ قلنا للملائکہ، اے رسول یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا، کس سے کہا؟ ملائکہ سے، کہ سجدہ کرو آدم کو۔ ارباب علم ذرا توجہ کریں، پڑھے لکھے حضرات، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، اور پھر اللہ فرماتا ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس کے لیے اللہ نے فرمایا کان من الجن، یہ جن تھا۔ آیت میں اللہ نے فرمایا یہ جن تھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تو نے آیت میں یہ بھی فرما دیا یہ جن تھا، اور تو نے آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا۔ اللہ کا ابلیس کو سجدہ نہ کرنے پر سزا دینا خلاف عدل ہو جاتا، اس لیے کہ حکم دیا تھا ملائکہ کو اور سجدہ نہیں کیا جن نے۔ تو اگر جن کو سجدے کا حکم نہ ہوتا تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہو جاتا۔ معلوم اللہ کا حکم سجدہ آدم کا جنوں کو بھی تھا۔ اچھا اگر جنوں کو سجدے کا حکم تھا تو آیت میں تو ہے ملائکہ، آیت میں تو ملائکہ کا لفظ ہے، لیکن میں نے ملائکہ کا اب تک ترجمہ اسی لیے نہیں کیا۔ آیت میں لفظ ہے ملائکہ۔ دیکھیے اگر جن کو اللہ نے سزا دی ہے ابلیس کو، تو سجدے کا حکم جنوں کو بھی تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا کسے؟ ملائکہ کو۔ پھر ہمیں اس مقام پر ملائکہ کے معنی دیکھنے پڑیں گے کہ ملائکہ کے معنی کیا ہیں۔ دیکھیے ایک تو ہے لفظ ملک، ملک مانے فرشتہ، اس کی جمع ہے ملائکہ، اور ملک کی جمع ملائکہ تو ترجمہ ہوگا فرشتے۔ اور ایک لفظ ہے ملکہ، ملکہ مانے قوت، طاقت، اور ملکہ کی جمع بھی ملائکہ ہے۔ اگر ملکہ کی جمع ملائکہ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں تمام موجود قوتیں اور طاقتیں۔ تو اب آیت کا ترجمہ کیجئے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب آیت کا ترجمہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سجدہ آدم کے لیے ہم نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا جو سجدہ آدم کے وقت موجود تھیں۔ ہم نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ان موجود قوتوں میں جن بھی تھے۔ اچھا یا اللہ تو نے تمام موجود قوتوں کو حکم کیوں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ تو اللہ نے خود فرمایا، معروف آیت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اس لیے حکم دیا کہ میں اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو خلیفۃ اللہ ہو، جسے اللہ خلیفہ بنائے، اس کے سامنے تمام موجود قوتیں سجدہ کرتی ہیں۔
اب رسول کے بعد یہ نہ دیکھو، رسول کے بعد یہ نہ دیکھو کہ کون کس کی جگہ بیٹھا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کون ایسا ہے جس کے سامنے تمام موجود قوتیں جھک رہی ہیں، کون ایسا ہے کہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ آتا ہے۔ اب پہچانیے خلیفۃ اللہ کون ہے۔ حضرت علی کے سامنے زندہ شخص کو جنازہ بنا کر لایا گیا ہے نا، واقعہ ذہن میں واقعہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں جب زندہ شخص کو جنازے کی صورت میں لایا گیا اور اشارے معین کر لیے گئے کہ بھئی جب ہم فلاں اشارہ کریں تم اٹھ جانا، جب علی نماز جنازہ پڑھا چکے ہیں تو ہم فلاں اشارہ کریں گے تم اٹھ جانا، اور جب تم اٹھ جاؤ گے پھر ہم علی سے پوچھیں گے آپ کیسے باب مدینۃ العلم ہے، آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ زندہ کا نماز جنازہ آپ نے پڑھا دیا۔ جب علی کے سامنے وہ زندہ شخص کو لائے، کہا مولا اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو پہلا سوال تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ علی نے جو جملہ کہا، علی نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا مولا اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے، علی نے جواب میں کہا کیا واقعی پڑھا دوں؟ کہنے لگے مولا میت ہے، نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اب حضرت علی اس زندہ شخص کے قریب آئے جو میت کی صورت میں بنا ہوا لیٹا تھا۔ حضرت علی نے نیت کی اس میت پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں، اس میت پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ ایک مرتبہ حیدر کرار کی زبان اقدس سے ایک زندہ کے لیے لفظ میت جاری ہوا، ملک الموت یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، مولا یا خلیفۃ اللہ، آپ کو ان لوگوں نے علی سمجھا ہے، آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں، میں آپ کا ماتحت ہوں، آپ جسے مردہ کہہ دیں اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔